بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن سب کام چھوڑ کر اللہ کا یہ نام پڑھ لو۔ فرشتے ہاتھ جوڑ کر پوچھیں گے کیا چاہیے، 900 کروڑ بھی مانگو ملے گا، ایک دن میں ارب پتی بن جاؤ گے، آزما لو۔ محترم ناظرین، آج کے دن اللہ پاک کا بابرکت نام پڑھ لیں، پھر اللہ پاک کی جانب سے ایسی مدد ملتی ہے، 100 کروڑ کی بھی ضرورت ہو تو اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، دولت کی کمی کے لیے، رزق کے مسائل کے لیے آج کے دن کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میری وہ مائیں اس وظیفے کو کر سکتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹوں کا رزق وسیع ہو جائے، وہ بیویاں اپنے شوہر کے لیے عمل کو کر سکتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر کے کاروبار میں ترقی ملے، ان کا رزق کھل جائے، گھر میں خیر و برکت ہو، گھر میں پیسہ آنا فوراً سے شروع ہو جائے۔ تو بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے ایسے معجزات ہوتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی خالی نہیں رہتا، اس کی جیب اللہ پاک دولت سے بھر دیتے ہیں۔ بس آپ کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس سے پہلے میرے اللہ پاک کا ایک حکم ہے، وہ سن لیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میں خود بھی، میرے فرشتے بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود پاک پڑھو۔ تو ناظرین، یہ کن کے لیے حکم ہے؟ یہ ایمان والوں کے لیے حکم ہے، مسلمانوں کے لیے کوئی نہیں ہے۔ جو ایمان والے ہیں یہ ان کے لیے حکم ہے۔ کوئی بھی ایسی عبادت، حالانکہ دیکھیں تو نماز فرض ہیں، جس کی نماز مکمل نہیں ہے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن اور کافر میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو۔ تو یہ کتنا بڑا حکم اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے کہ میں بھی نبی پر درود بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود پاک بھیجو، اس کی ایسی برکات ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جو بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اللہ کی ایک رحمت پوری کائنات کے لیے کافی ہے، اور جس بندے پر 10 رحمتیں ہوں اس کو کیسا اجر ملے گا، اس کے کیسے کام سنوریں گے۔ اور ویسے بھی جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو جس دعا میں، جس وظیفے میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ قبولیت کے مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ درود پاک کے بغیر آپ دعا کریں گی تو وہ قبولیت تک نہیں پہنچے گی، جس میں آپ درود شریف پڑھیں گے وہ ڈائریکٹ قبولیت تک پہنچ جاتی ہے۔ تو درود شریف کی ایسی برکات ہیں، کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن درود شریف واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے۔ اب جس حال میں بھی درود پاک پڑھیں گے، آپ باوضو پڑھ لیں گے پھر بھی قبول ہے، آپ وضو کے بغیر پڑھیں گے پھر بھی قبول ہے۔ یہ ایسا اللہ پاک نے محبت کا ایک اثر رکھا ہے۔ درود پاک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑھیں گے، زندگی آپ کی سنور جائے گی۔ تو برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ پڑھ لیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، رزق اور دولت کے لیے، پیسوں کے لیے جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، جتنی بھی آپ کو تنگی ہے، آپ اگر بے اولاد ہیں، آپ کو اولاد کا حصول چاہیے،
اچھے رشتوں کی تلاش ہے، غرض ہر مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ غیب سے ایسا اسباب پیدا ہو جائے گا کہ آپ کے قرضے بھی اتر جائیں گے، اللہ پاک آپ کو غنی کر دے گا۔ آپ کی جاب کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کر کسی بھی ٹائم اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل مختصر ترین عمل ہے، صرف 4 سے 5 منٹ آپ کے لگیں گے۔ اگر آپ جاب پر موجود ہیں تو وہاں پہ آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو ایک دفعہ لائک کر دیں۔ ناظرین، آپ کسی بھی وقت اس عمل کو بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ باوضو آپ نے ہو جانا ہے، باوضو ہو کے آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ چاہیں درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چاہیں چھوٹے سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود شریف کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ استغفر اللہ کی ایسی پاور ہے، اگر میں بتانے بیٹھ جاؤں تو گھنٹوں کی ویڈیو بن جائے گی۔ ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ کی کر لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ آپ یہ پڑھ لیں۔ اس کی ایسی برکات آپ پہ نازل ہوں گی کہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے صرف 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر بڑی فضیلت والی سورت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی گئی تھی۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ تو حوض کوثر کیا ہے؟ جنت میں ایک نہر ہے۔ تو آپ نے سورۃ کوثر کو صرف 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا جو ذاتی نام ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے صرف 1 دن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے کیسے بگڑے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ آپ نے یا اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر زیادہ توفیق ہو تو آپ زیادہ مرتبہ پڑھ لیں، لیکن کم سے کم جو اماؤنٹ ہے وہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا غفورو یا غفورو یا غفورو کی تسبیح کر لینی ہے۔ 2 اللہ پاک کے نام ہیں، ایک ذاتی نام ہے یا اللہ، ایک صفاتی نام ہے یا غفورو۔ 2 سورہ مبارکہ سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ جو اللہ کے نام ہیں وہ کم از کم آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ زیادہ مرتبہ پڑھیں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی جو بھی مرادیں ہیں وہ پوری ہوتی جائیں گی۔ آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعائیں مانگنی ہے، اپنے کاروبار کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو قرضوں کے لیے دعائیں مانگ لیں، بیماروں کے لیے دعا مانگ لیں، بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے دعا مانگ لیں، اولاد نرینہ چاہیے اولاد نرینہ کے لیے دعائیں مانگ لیں۔ صرف 5 منٹ آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے دعا مانگ لینی ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے۔ کوئی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات لازمی کیا کریں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں لازمی مینشن کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔